دیکھیے اب اپنی فہرست کا ایک ایسے شاعر کو آواز دینا ہوں جس کو سننے کے لیے ابھی تک لوگ رکے ہیں۔ نایاب ہیرے کو حاضر کرنا ہے تو اس رات کا نایاب تحفہ میرے طرف سے لے لیے۔ ایک شعر داد دیجئے چاہے مت دیجئے، شعر کو گھر پہ سوچئے گا اور داد دیجئے گا۔ نایاب بھائی ایک شعر اور آپ کو سنیے گا، قاسم بھائی نے یاد بھی دلا دیا، ردیف سنیے گا کہ سجایا جائے گا شہ کا عزا خانہ قیامت تک، سجایا جائے گا شہ کا عزا خانہ قیامت تک، حسین ابن علی کا تذکرہ ہوگا قیامت تک۔ حسین چاہے جیسے سنیے، حسین ابن علی کا تذکرہ ہوگا قیامت تک۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے تعزیے پر دھوپ آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے تعزیے پر دھوپ آ جائے، رہے گا پرچم عباس کا سایہ قیامت تک۔ تعزیے پر دھوپ آ اسی ماحول میں رہیے، شاعر حاضر کر دوں گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے تعزیے پر دھوپ آ جائے، رہے گا پرچم عباس کا سایہ قیامت تک۔ شعر سنیے گا، شعراء کرام کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ 72 نے، ایسا نہیں ہے کہ شاعر سامنے نہ ہو تو سمجھے نہ، دیکھیے سمجھیے گئے کہ 72 نے کہا اتنا مکمل مصرع ثانی، 72 نے کہا اتنا مکمل مصرع ثانی کہ جس پہ لگ نہ پائے مصرع اولا قیامت۔ 72 نے ایک شعر سنانا ہے، زندگی بھر یاد رہے گا، دیکھیے سوچئے گا اس کو، اور دیکھ میں بتاؤں گا نہیں ورنہ شعر ضائع چلا جائے گا۔ شعر سے 72 نے کہا اتنا مکمل مصرع ثانی کہ جس پہ لگ نہ پائے مصرع اولا قیامت تک۔ اگر عباس کے ہوتے رضا زینب کی چھن جاتی، اگر عباس کے ہوتے رضا زینب کی چھن جاتی، قیامت ہی قیامت دیکھتی دنیا قیامت تک۔ اگر عباس کے ہوتے رضا زینب کی چھن جاتی، قیامت ہی قیامت دیکھتی دنیا قیامت تک۔ 72 نے کہا اتنا مکمل مصرع ثانی کہ جس پہ لگ نہ پائے مصرع اولا قیامت تک۔ اب سنیے، جہاں تک میں آپ کو لایا ہوں سب کھڑے بھی ہو جائیں مگر شعر کا حق نہیں ادا ہوگا، میری نظامت کے اتنے سمجھ لیجیے گا، ایک تحفہ دے کے گیا ہوں۔ شعر سنیے گا، انشاءاللہ ذہن میں محفوظ ہو جائے گا۔ 72 نے کہا اتنا مکمل مصرع ثانی کہ جس پہ لگ نہ پائے مصرع اولا قیامت تک، شہادت زندگی کی عمر کو بڑھنے نہیں دیتی۔ لیکن مصرع پڑھ دیا، شعر سنیے گا دلیل کے ساتھ۔ شہادت زندگی کی عمر کو بڑھنے نہیں دیتی، علی اصغر رہے گا 6 مہینے کا قیامت تک۔ شہادت زندگی کی عمر کو بڑھنے نہیں دیتی، شہادت زندگی کی عمر کو بڑھنے نہیں دیتی، شہادت زندگی کی عمر کو بڑھنے نہیں دیتی، علی اصغر رہے گا 6 مہینے کا قیامت تک، علی اصغر رہے گا 6 مہینے کا قیامت تک، شہادت زندگی کی عمر کو بڑھنے نہیں دیتی، علی اصغر رہے گا 6 مہینے تک قیامت تک۔ علی 72 نے کہا اتنا مکمل مصرع ثانی کہ جس پہ لگ نہ پائے مصرع اولا قیامت تک، کہ جس پہ لگ نہ پائے مصرع اولا قیامت تک۔ دیکھیں ناظم شعر کا سہارا تب لیتا ہے جب ایسی شخصیت کو بلانا ہو کہ جس کی شان میں بولنے کے لیے لفظ بھی نہ ملے، وہ اس بلندی پہ ہے کہ میں لب کشائی بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ میری مراد ہے جناب استاد شاعر نایاب حلوری صاحب، ایک باوز بلند نعرہ حیدری، مومنین کرام السلام علیکم۔ میں بے پناہ شکر گزار ہوں منتظمین کا اور انجمن شہدائے حسین و انجمن غلامان حسین کے تمام ممبران کا
कि उन्होंने आपसे रूबरू होने का मौका है। भाई मुजीब सिद्दीकी साहब अक्सर कहा करते थे कि कभी आइएगा तो देखिएगा, आपको अगर ज़रा बराबर भी लगे कि ये मजमा और वो मजमा जिसमें आप पढ़ा करते हैं उसमें कोई फ़र्क ज़रा बराबर भी अगर दिखाई दे तो फिर आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, नहीं तो अभी आप जो मैं कह रहा हूँ वो करिए। तो क्या लगा आपको, वही बयान कीजिए जल्दी से। जनाब देखिए, हर बज़्म में, हर महफिल में एक महफिल की रूह हुआ करता है, एक महफिल की जान हुआ करता है, और जिस महफिल की रूह, जिस महफिल की जान अनीस आरफी साहब हैं, मैं क्या अर्ज़ करूं। मैंने आपके कलाम बहुत सुने हैं, परवरदिगार आपको सेहत और सलामती दे। मैं नाज़िम साहब भी आज पहली बार, एक ज़माने से हमारा इनका साथ रहा, पहली बार आज खुले। आज मेरी समझ में आया कि अरे ये तो नाज़िम भी हैं। एक राज खुला आपके साथ। जी जी, एक 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, और इतनी देर तक बैठा रहा हूँ, आप लोगों की समातों का कायल हो चुका हूँ, इसलिए मैं कतई नहीं कहूँगा कि तवज्जो का तालिब हूँ और सुनिए और ये करिए और वो करिए। मैं समझता हूँ ये सब जुमले वक्त में कमी कर। आज़म भाई शहनशाह तरन्नुम, और वैसे भी आज अनीस भाई जैसे आए कहने, आज मेरी बीवी ने नहला नहाने भी नहीं दिया, ऐसे ही भेज दिया माशाल्लाह। हाँ, ऐसे ही कह रहे थे भाई। अब मैं इस जुमले का मज़ा तो अल्लाह पहुँच के लूँगा, लेकिन बहरहाल मैंने एक बार बुलंद आवाज़ से दूर शरीफ पढ़। कासिम भाई, आपने चैनल शुरू करके बहुत अच्छा किया, और कसम खुदा की क्या कहना, मैं तो, मेरे पास अल्फाज ही नहीं मिल पा रहे हैं कि मैं ये माहौल और ये आज़ादारी, कसम खुदा की, बस परवरदिगार आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, और आप लोगों को तमाम बला व आफात से दूर कर। 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। देखिए, इसमें एक लफ्ज़ है महवर। महवर एक लफ्ज़ है। महवर का मतलब, मैं अपने बच्चों को इस तरह से बता दूं, बेटा वो साइकिल जो होती है ना, उसका पहिया जो घूमता है, उसमें रिम और तीलियों के बीच एक राड होता है जिसे धुरी कहते हैं। तो महवर का मतलब धुरी हाजिर कर। बहुत अफसोस की बात है अनिल भाई, कसम खुदा की, कि हमारी नस्लें, हमारी कौमें, हमारे अपने सब उर्दू से दूर होते जा रहे हैं, और बहुत अफसोस की बात है। तो अगर हो सके तो आप लोग थोड़ा थोड़ा जब भी वक्त मिले तो किसी यूनिवर्सिटी में आदमी तब जाता है जब उसकी बुनियाद मजबूत होती है। पहले अपने मस्जिद में, मदरसे में, अपने जो मौलाना साहब हैं उनसे कुछ बेटा सीखने की कोशिश करिए, और
بہرحال چلیے باقی تو 4 میں سے حاضر کر رہا ہوں. جی خوش ہو گیا آپ کی نوازیے بھائی ہم لوگوں کو نوازیے. اپنے محور سے ٹل نہیں سکتے ہم حسینی ہم حسینی بدل نہیں سکتے فتوے دیتے رہو ہمارے خلاف سانپ شیشے پہ چل فتوے دیتے رہو ہمارے خلاف سانپ شیشے پہ چل اپنے محور سے ٹل نہیں سکتے ہم حسینی بدل نہیں سکتے فتوے دیتے رہو ہمارے خلاف سانپ شیشے نہیں سکتے. بہت بہت شکریہ اللہ. 4 سے اور حاضر کر رہا ہوں آج کے اس مقدس اسٹیج سے. یہ ایک پیغام دے رہا ہوں ان لوگوں کے لیے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب بھی کوئی پروگرام کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں. اور جب اس طرح کی سوچ ہوتی ہے تو سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تبرک کم پڑ جائے تو ذرا بریانی کی جگہ چلو اپنا قیمہ روٹی کچھ ایسا کر کے نپٹا دیں. ہاں کافی کی جگہ چائے کر دیں. شعراء کو کہیں کہ اچھا آئندہ سال کمی پوری کر دیں گے وغیرہ وغیرہ اس طرح. تو 4 مصرے میں بطور پیغام یہ 4 مصرے محمد پور کے اس معتبر مقدس اسٹیج سے ان تمام لوگوں کو پیش کر رہا ہوں. پیغام دے رہا ہوں جو عزاداری میں کنجوسی کرتے ہیں. عزاداری میں
بیٹا کنجوسی تو میں نے بتا ہی دیا ہے، ذہن کام کر رہا ہوگا آپ کا۔ اس کو بخل بھی کہتے ہیں، بخل مطلب کنجوسی، بخیلی مطلب کنجوسی، ہاں بخالہ مطلب کنجوسی، تو اس طرح سے ہے۔ میں حاضر کر رہا ہوں۔ کنجوسی میں نے اس لیے پہلے بتا دیا تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ اچھا یہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا، ایسے ہے۔ اپنے اندر سخاوت نہ ہو بھائی، کوشش کرو۔ بہر تقسیم تبرک بخل کرنا چھوڑ دو، یہ بخیلی مفلسی کی ہتھ کڑی ہو جائے گی، یہ بخیلی مفلسی کی ہتھ کڑی ہو جائے گی، غیب سے ہوتا ہے پورا مجلس سرور کا غیب سے ہوتا ہے پورا مجلس سرور کا خرچ، پاؤں تو پھیلاؤ چادر خود بڑی ہو جائے، پاؤں تو پھیلاؤ چادر خود بڑی ہو جائے۔ بھیا بھولیے گا تو یاد نہ دبائے، بس یہی سوچ کے ظالم نے پہنائی۔ حاضر کر رہا ہوں 4 مصرے اور حاضر کر رہا ہوں۔ جی جی، چوتھے امام زین العابدین بھائی، بات چل رہی تھی، کسی نے کہا، ہاں قاسم بھائی آپ نے کہا تھا کہ چادر چھوٹی ہے۔ نہیں جواب نہیں، یہ دونوں بھائیوں کی سوچ مل گئی۔ اب یہ 4 مصرے میں حاضر کر رہا ہوں جی، یہ چوتھے امام کے حوالے سے سید سجاد جی امام زین العابدین کے حوالے سے یہ 4 مصرے ہیں۔ اسے میں نے ابھی دو تین سال قبل میں آیا تھا یہاں کرنیل گنج میں، جی ہاں، یتیم خانہ صفیہ، اور ہمارے شعیب بھیا جو ہیں وہ اپنے ہر پروگرام میں مجھے بلایا کرتے ہیں اور میں ہر پروگرام میں حاضری بھی دیتا ہوں، اور اپنا سمجھے اپنی زندگی کا لائسنس رینیو کروا لیتا ہوں حاضر ہو جی۔ تو 4 مصرے میں حاضر کر رہا ہوں کہ آپ کے بھی ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ ایک نحیف، ناتواں، لاغر، بیمار جو اٹھ نہ پاتا ہو، اسے اسیر کرنے کی، زنجیر پہنانے کی، ہتھکڑی پہنانے کی، بیڑی پہنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ خیال آیا ہوگا نا۔ میں بھی یہی سوچتا رہا، ایک وجہ میرے ذہن میں آئی تو میں نے اسے 4 مصروں میں، مجید بھائی کا حکم ہے، پسند آئے تو دعاؤں سے ہمیں نوازیے گا، نہ پسند آئے تو آپ کے سامنے مجید بھائی نے فرمائش کی ہے کہ تو یہ 4 مصرے آخر کیا وجہ تھی؟
دخل کچھ اس میں نہ تقدیر نہ تدبیر ہے، دب دبا اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے، بس اسی خوف سے ظالم نے پنہائی زنجیر، لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر ظالم نے پنائی دخل کچھ اس میں نہ تقدیر نہ تدبیر کا ہے، دب دبا اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے، بس اسی خوف سے ظالم نے پنہائی لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر ہے، دب دبا بھائی ایک کلام کلام میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، جب سے میں آیا ہوں جبھی سے میرے ذہن میں تھا کہ ایک مصرع تھا کہ زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا اور اس پہ چہرہ بدل دیا، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا، یہ مصرع تھا۔ اور اسے میں جب سے آیا ہوں جب سے میرے ذہن میں تھا کہ میں 4-5 شعر اس میں ضرور کروں گا، حاضر کر دینا۔ اس کے بعد یہ ارم بھائی ہیں، عہد حاضر کے کامیاب ترین شاعر ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ اور ان کی فرمائش ہے، ان کا حکم ہے، 4-5 شعر وہ بھی پڑھوں گا، یہ حاضر کر دوں گا۔ زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا۔ اس سے پہلے، اس کلام سے پہلے بالکل تازہ ترین ابھی ہمارے ہلور میں ایک مصرع تھا کہ علی کی گود میں پل کر بڑی ہوئی ہے نا، ایک مطلع ایک شعر میں پڑھ دے رہا ہوں، اس کے بعد تو یہ کنیکٹنگ ہو جائے گا۔ بچاتی کیسے نہ دین محمدی
زینب بچاتی کیسے نہ دین محمدی زینب علی کی عین محمد کی میم تھی علی کی عین محمد کی میم تھی زینب ابھی میں چھوڑ دوں مذہب جو کوئی لے آئے کہیں سے دوسرا شبیر دوسری ابھی میں چھوڑ دوں مذہب جو کوئی لے آئے کہیں سے دوسرا شبیر دوسری زینب. ایک شعر اور حاضر کر دے رہا ہوں بھائی. ہم اپنے مقام سے پڑھیں. میں چھوڑ دوں ابھی مذہب جو کوئی لے آئے کہیں سے دوسرا شبیر دوسری جب آئی شام غریبہ تو ہو گیا ثابت جب آئی شام غریبہ تو ہو گیا ثابت کہ ہر لحاظ سے زینب ہے واقعی کہ ہر لحاظ سے زینب ہے واقعی زینب. زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا. مطلب حاضر کر رہا ہوں. بہت اچھے اشعار ہمارے بھائیوں نے پیش کیے ہیں اور میں تو ایسی بیماری کا شکار ہوا کہ اب تو بیٹھ کے سنتا ہوں خوش ہوتا ہوں. مولا ان لوگوں کو سلامت رکھے. زینب نے نہیں مل کے بولیے. زینب نے مولا سلامت رکھے. پروردگار رحمت نازل کرے. کیا بات ہے قاسم. خور کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا. اور جو چاہتے ہیں حر کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا. نظریں وہی رہیں
نظریہ بدل دیا. مسئلہ ہے بھائی کیا کہنے نظریہ بدل دیا کیا حر کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا نظریں وہی رہی نظریہ بدل دیا. ایک شعر پیش کر رہا ہوں. شب عاشور کربلا میں امام مظلوم کا شمع گل کرنا اور اپنے انصار سے یہ کہنا کہ جو جانا چاہے چلا جائے. میں خلد کی ضمانت، میں حسین ابن علی خلد کی ضمانت. تاریخ سے آپ لوگ واقف ہیں. بچوں کے لیے میں نے کہا کہ یہ شب عاشور شمع گل کر دی تھی مولا حسین نے تاکہ اصحاب جو جانا چاہیں تو چلے جائیں. شیر ہیروں کو روشنی میں پرکھتے ہیں جوہری. ہیروں کو روشنی میں پرکھتے ہیں جوہری. شبیر نے مگر یہ طریقہ بدل دیا. شبیر نے مگر یہ طریقہ بدل دیا. اور یہ شعر دیکھیں حضرات، اس فرش اعزا کی برکت جس پہ آپ بیٹھے ہوئے کیا عظمت ہے. آپ کو خود پتہ نہیں کہ کون سا نبی آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے. بڑی اہمیت ہے خدا کی قسم. فرش میرے لیے تو اور حسب حال ہے کیونکہ لوگوں نے تو مان ہی لیا تھا قریب قریب کہ میں اگر ابھی آپ مولائے کائنات کی اس کائنات میں نایاب کام آتا ہے اکثر دیا لیا. نایاب کام آتا ہے اکثر دیا لیا. میں تو چلا تھا بوریا بستر سمیٹ کے، عشق علی نے پھر مجھے واپس بلایا. مبارکباد بھائی، مبارکباد. حاضر کر رہا ہوں. جی ہاں ہاں بالکل. دیکھیے آپ یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ ہاں جب میرا آپریشن ہوا تو اس کے بعد جب میں ہوش میں آیا اور اس قابل ہوا کہ میں کچھ سوچ سکوں کہہ سکوں تو میں نے 4 مصرے کہے تھے. یہ میرے جی وہ وائرل بھی ہوئے اور سب نے سنا بھی.
اور اس کی آمد کے ساتھ ساتھ یہ بھی یہاں آپ کو جی جی تو میں اسے حاضر کر دے رہا ہوں ہمارا بھائی لوگ جی فیصلہ ہونا تھا نائب میرے ہی حق میں ہونا تھا نایاب فیصلہ ہونا تھا نائب میرے ہی حق میں خود علی بیٹھے تھے سینے میں میرے جج کی طرح خود علی بیٹھے تھے سینے میں میرے جج کی طرح نامکمل ابھی شاید تھی نماز مدحت نامکمل ابھی شاید تھی نماز مدحت اس لیے پلٹا ہوں ڈوبے ہوئے سورج نعرہ شریف پڑھیے بلند آواز میں فرش عذاب چین سے بیٹھا ہوا تھا میں فرش عذاب چین سے بیٹھا ہوا تھا میں موت آئی دیکھا اور ارادہ بدل موت آئی دیکھا اور ارادہ بدل دیا. اب مصرے پہ مصرع زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا. اشک عذاب کو رکھ دیا تلوار کی جگہ. اشک عذاب کو رکھ دیا تلوار کی جگہ. زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا. زینب نے مولا آپ کو نائب کو خود ملا اور ان کو حر ملا. نائب ہم کو خود ملا اور ان
जिंदाबाद जिंदाबाद। हजार तो भैया पढ़ते हो ज़्यादा जोर में डालो। हाँ बस बस हो गया। सलीम साहब तो आए नहीं वाले? हाँ नहीं अच्छा अच्छा, हाजिर कर रहा हूँ मैं। जी जी बिल्कुल। हद हो गई। देखिए अनीस भाई, कलाम तो वाकई अच्छा होगा, जब तो एरम साहब ने हद हो गई, हद हो गई है कि वो हद ढूंढ रहे हैं। और जाग के सुनिए, हद हो गई है कि वो हद ढूंढ रहे हैं जो खुद है सनद उसकी, सनद कि वो हद ढूंढ रहे हैं। शेर सुनिए, करार नया देख के। गाजी अब्बास का आलम सजा रखा है आप लोगों ने। जंगे सिफ़ीन में मौलाए कायनात ने मौला अब्बास को भेजा था, और फिर एक बार मौला अब्बास शेर कहता बोला, करार नया देख के फरार पुराने, करार नया देख के फरार पुराने, सिफ़ीन में मैदान ओहद ढूंढ रहे आपने देखा होगा बारहा उन लोगों को, कभी कभी लिहाफ भी होता है साथ में। हाँ, चादर वगैरह तो रहती है, लिहाफ भी साथ में होता है। हाजिर कर रहा हूँ शेर। हाँ बांधे हुए चले जा रहे हैं, 10-10 लोग, 15-15 लोग, 2 का टिकट लेते हैं, 8 सफ़र करते हैं। ये भी होता है। हद हो गई है कि वो हद ढूंढ रहे हैं, निकले हैं जो है की अदावत के सफर पर, निकले हैं जो हैदर की अदावत के सफर पर, वो अपने अकीदों की लहद ढूंढ रहे हैं।
اچھا قسم خدا کی سچی بات جو ہے وہ یہی ہے، آخر انہیں عطرت سے ادا جی اب آئے گا ایک لفظ روبا ہے نا، روبا، تو اب ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ فرش ازا کی یہ دین ہے کہ ہمارے بچے بھی سمجھتے ہیں کہ روبا کا مطلب لومڑی۔ اب میں یہ نہیں بتا ایسے ہے بھی بتانے جی ایسے جی بتاتے بھی نہیں بتا بھی ہاں نہیں۔ الحمدللہ صحیح ہے بھائی، اردو نہیں ہے، جانتے ہیں ہمارے بچے بھی، اور جسے شیر مولا عباس کے لیے اسد لفظ استعمال ہوتے ہیں، روبا ہے امیہ تیری اب خیر نہیں ہے، روبا ہے امیہ تیری اب خیر نہیں ہے، تجھ کو بنی ہاشم کے اسد ڈھونڈ رہے کہ جب کبھی بھی نعرہ حیدری کا جواب آپ دیجئے تو اپنے مولا عباس جن کا پرچم نصب ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کا یقین جیتنے کے لیے، ان کی محبتیں حاصل کرنے کے لیے جب ان کے بابا کا نام آئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو خود بخود جہاں تک بلند کر سکے، نعرہ حیدری! حضرت روبا ہے امیہ، روبا ہے امیہ تیری اب خیر نہیں ہے، تجھ کو بنی ہاشم کے اسد ڈھونڈ رہے ہیں، حد ہو گئی حیدر کی وہ حد ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھہریں گے یہ شہزادیے جنت ہی کے در پر، ٹھہریں گے یہ شہزادیے جنت ہی کے در پر، جنت کے فرشتے ہیں رسد ڈھونڈ حد ہو گئی حیدر کہ وہ حد ڈھونڈ رہے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو بھیا اسے پورا بھی کر دوں اپنے پسند کے سلام کو کچھ شعر اپنے پسند کے سلام کے طرف سے پڑھتے امام علی مقام بس زیادہ ہاں وہ بھی پڑھ دے رہا، میں پڑھ دوں گا۔ ایک مصرع تھا بھائی جان کہ کراچی کا مصرع تھا، کراچی جی کراچی کا مصرع تھا، اور ایک وہاں محسن صاحب ہیں انہوں نے یہ بھیجا تھا اور انہیں پڑھنا تھا۔ بہرحال کیونکہ کراچی میں الحمدللہ بہت
چاہنے والے ایسا لگتا ہے کہ جیسے محمد پور ہو ایسا مطلب اپنا گھر ہو ایسا لگتا ہے. تو سوائے آل کوئی لائق ثنا نہیں ہے. افتخار عارف کم سے حاضر کر رہا ہوں یہ مسئلہ. رسول پاک سے کیا آپ نے سنا نہیں ہے. رسول پاک سے کیا آپ نے سنا نہیں ہے. حسین کا جو نہیں ہے تو وہ میرا نہیں ہے. حسین کا جو نہیں ہے تو وہ میرا نہیں ہے. اب شاید میں اپنی عمر شاعری کا نایاب شعر پیش کروں. خدا کی قسم شعر لکھنا حسین آپ ہے وحدانیت میں اپنی مثال. جو چاہتا ہوں خاص طور سے حسین آپ ہے وحدانیت میں اپنی مثال. خدا کی طرح یہ بندہ بھی دوسرا نہیں. خدا کی طرح نبی کا لاڈلا تیروں کی جان مازبہ ہے. نبی کا لاڈلا تیروں کی جان مازبہ ہے. قضا ہے سامنے سجدہ مگر قضا نہیں ہے. قضا ہے چلا ہے مانگنے مولا حسین سے بیعت. چلا ہے مانگنے مولا حسین سے بیعت. یزید کیا تیرے محلوں میں آئینہ نہیں. یزید کیا تیرے محلوں آئینہ نہیں ہے. یزید اور آزاد بس اشعار پھر انشاءاللہ کبھی کسی موقع میں آؤں گا ضرور, چاہے آپ بلائیں چاہے نہ بلائیں. بیان کیا ہے ایک جملے میں آپ نے اتنا تاثر بیان کیا. آپ کے حوصلے کو سلام ہے ہماری. اب میں جی میں آخر میں آپ کے بعد ہمارے 4 سے بھی نہیں سنے. آخر میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے میں پڑھوں گا, لیکن ابھی اگر وہ میں پڑھ دوں گا تو پھر میں ابھی ایک کلام اپنی پسند سے پڑھنا چاہتا ہوں. 4-5 سلام کے 4-5 شعر. دیکھیے کبھی کبھی اور کہیں کہیں پڑھنے کو جی چاہتا ہے. ہمارے سارے بھائی ہاں اتنی تائید کریں گے کہ الحمدللہ یہ جو مجمع ہے کیا بات.
اے بھیا دیکھیے مصرا تھا کہ قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہو گیا. ہاں زندہ باد. ایسے ہی سنیے گا اور میں بہت جلدی شعر پیش کروں گا. ارے وہیں سے ایسا بولیے ایسا سنیے کہ لگے آگے ہی ہوئے بیٹھے ہوئے. یہ قبر میں مولا کے آتے ہی میں 4-5 شعر پیش کروں. بھائی جان خاص طور سے مجیب بھائی آپ نے بھی نہیں سنا ہے ابھی یہ بالکل. قبر میں مولا کے آتے ہی جو ہوا تھا قتل وہ نیزے پر زندہ ہو خاص توجہ. جو ہوا تھا قتل وہ نیزے پر زندہ ہو گیا. طالب بیعت نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا. طالب بیعت نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا. ایک مطلب اور شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے عظم بھائی بہت اچھے شعر پیش کیے ہیں بھائیوں نے. ایک مطلب میں بھی پیش کر رہا ہوں 6 مہینے کے شہزادے. حرملا کے حملے پر اصغر کا حملہ ہو گیا. تیر خود اپنے نشانے کا نشانہ ہو شعر دیکھیں بھیا خاص طور سے 5-6 شعر مولا سلامت رکھے آپ کو اور آپ کی سماعتوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. حرملا کے حملے پر اصغر کا حملہ ہو گیا. تیر خود اپنے نشانے کا نشانہ ہو گیا. شعر سنیے. آئی روز عاشورہ آئی آواز مشیت لوٹ آ میرے حسین. آئی آواز مشیت لوٹ آ میرے حسین. ایک سجدے کی ضرورت تھی وہ سجدہ ہو سجدے. اور یہ مولا عباس کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں سماعت کریں. ایک سجدے کی ضرورت تھی وہ سجدہ ہو گیا. شیر بولا شامیوں سے کوئی دریا اور ہے بات
اس دریا کی تھی اس پر تو قبضہ ایک شعر پڑھنے جا رہا ہوں، قسم خدا کی شعراء کرام اور جو ادب فین ہیں بہت اس کا مزہ لیں گے. بہت جلدی سے شعر پڑھ رہا ہوں. مجھے امید تو نہیں ہے کہ سامعین اس پہ داد دیں گے، کیونکہ داد خدا کا شکر ہے کہ ہمارے سامعین بھی سمجھ کے دیتے ہیں. میں حاضر کر رہا ہوں. شعر دیکھیں. ان کی پلکوں پر کہاں سے آئیں گے اشکوں کے پھول، ان کی پلکوں پر کہاں سے آئیں گے اشکوں کے پھول، ماتم شبیر جن آنکھوں کا کانٹا ہو گیا. آنکھوں کا کانٹا ہو گیا. اہل ماتم مہد ماتم تھے عزا کے فرش پر، کیا پتا کب رات گزری کب سویرا قبر میں مولا کے آتے ہی داغ ماتم کیا دکھاتے اپنے جلووں کا کمال، قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا. اور ابھی ایک شعر سنایا یہ ہمارے چھوٹے بھائی شرف صاحب نے. کیا مطلب تھا کہ آج تک خطبہ سنا ہے. حجت الاسلام اصغر کا اشارہ دیکھیے، حجت الاسلام اصغر کا اشارہ دیکھیے. آج تک خطبہ سنا تھا، آج خطبہ دیکھیے. میں مقطع پیش کر رہا ہوں. اے کلیم بے تکلم، اے کلیم بے تکلم، اے تبسم کے خطیب، اے کلیم بے تکلم، اے تبسم کے خطیب، مسکرانا ہی تیرا نایاب خطبہ ہو. اب آپ لوگ تیار ہو جائیے، کیونکہ دو انجمنوں کا نام لکھا ہوا ہے. انجمن شہدائے حسین،
انجمن غلامان حسین، اب آپ کی ڈیوٹی تھوڑا سا آخر میں جی بڑھا دی گئی، اب آپ کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، داد بھی دینا ہے نا، دہرانا بھی ہے، نہ جانے کیا، مطلب جو ہے سب کرنا ہے. ہاں، نبیوں کا نگہباں ہے جو ولیوں کا ولی ہے، نبیوں کا نگہباں ہے جو ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. نبیوں کا نگہباں ہے جو ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. ایک بار اور میں پڑھوں گا تاکہ جو لوگ ابھی اس سعادت میں شامل نہ ہوئے ہیں وہ ان کو ایک موقع اور میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں. نبیوں کا نگہباں ہے جو ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. جس سے میرے سرکار کی سرکار چلی ہے، جس سے میرے سرکار کی سرکار چلی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. یہ جب بھی تھے جب خلقت آدم بھی نہیں تھی، حد یہ ہے کہ بنیاد دو عالم بھی نہیں تھی. یہ جب بھی تھے جب خلقت آدم بھی نہیں تھی، حد یہ ہے کہ بنیاد دو عالم بھی نہیں تھی. جس کے لیے قرآن میں لفظ ازلی ہے، وہ میرا علی میرا علی. ہاتھ اوپر کر کے جس کے لیے قرآن میں لفظ ازلی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. اچھا، صرف ایک بار سب مل کے بول دیجئے، دیکھو کہ محمد پور والے جب ایک ساتھ بولتے ہیں تو کیسا لگتا ہے. جس کے لیے قرآن میں لفظ ازلی ہے، وہ میرا علی میرا علی ہے. یوں ہی نہیں آتے ہیں ملک کرنے گدائی، یوں ہی نہیں آتے ہیں ملک کرنے گدائی. ٹھوکر میں زمانہ ہے تو مٹھی میں خدائی، یوں ہی نہیں آتے ہیں ملک کرنے گدائی. ٹھوکر میں زمانہ ہے تو مٹھی میں خدائی. تقدیر عطا جس کی کمیزی میں پلی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. جس سے میرے سرکار کی سرکار چلی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. جس رنگ کی باتیں ہوں اسی رنگ میں دیکھو، ہے مرد خدا کون کسی جنگ میں دیکھو. جس رنگ کی باتیں ہوں اسی رنگ میں دیکھو،
کی نظر قہر الہی میں ڈھلی ہے وہ میرا علی میرا علی زندہ باد زندہ باد جس کی نظر قہر الہی میں ڈھلی ہے وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. آخری بات پیش کر رہا ہوں کہ نایاب وظیفہ ہے یہ فریاد نہیں ہے جز ناد علی کوئی سبق یاد نہیں ہے. نایاب وظیفہ ہے یہ فریاد نہیں ہے جز ناد علی کوئی سبق یاد نہیں ہے. جنت سے حسین جس کے دلاروں کی گلی ہے